8 साल کے بچے نے اپنے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھرا پھیرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل ہمسایوں نے بکرا کیسے ذبح کیا تھا۔ جوانوں، ایک دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے آ کر اپنی زندگی کی ایک ایسی دردناک کہانی سنائی، اپنی زندگی کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ اللہ کے نبی سنتے بھی رہے اور خون کے آنسو روتے رہے۔ عورت کے اس دکھی واقعے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعہ کون سا تھا؟ میں اس حقیقت سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اس فرمان کو بیان کرنا لازم سمجھوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے غموں کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مصیبتوں کو پیدا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریشانیوں کو پیدا فرما دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت پریشانیوں پر بھی شکر گزاری، غموں پر بھی شکر گزاری، آفات و بلیات مصیبتوں پر بھی شکر گزاری۔ حضرت علی نے فرمایا اگر ہماری زندگی میں غم، پریشانیاں اور مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم اللہ کے حضور اعلیٰ مرتبے تک کیسے پہنچتے؟ اگر ہم مصیبتوں میں صبر نہ کرتے تو اللہ کے حضور اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچتے؟ خوشیوں میں تو ہر انسان شکر گزاری کرتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ غربت میں شکر گزاری کی جائے، مزہ تو تب ہے کہ غموں میں شکر گزاری کی جائے۔ مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کے دوران اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ادنا سے ادنا انسان کو بھی فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر ان کو چہروں پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اگر ان کو اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری ایک دکھیاری عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رو کر اس نے اپنا دکھڑا سنایا، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی دکھی انسان ہوگا؟ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف دہ انسان ہوگا؟ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی دردوں کا مارا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر، مجھے اپنی کہانی سنا، مجھے اپنا واقعہ سنا کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشانیوں میں ڈال دیا، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کر دیا کہ تیرا اندر کھوکھلا کر دیا، تیرا جگرا پھاڑ دیا، تیرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ اب اس دکھیاری عورت نے اپنی زندگی کی ایک درد بھری کہانی سنائی، جسے سن کر فرشتے بھی رو پڑے، جسے سن کر زمین بھی رو پڑی، جسے سن کر آسمان بھی رو پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنے روئے کہ خون کے آنسو بہانے لگے۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا واقعہ، میری سچی کہانی کچھ یوں ہے کہ میرے 4 بچے تھے، ان 4 بچوں کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میرے بڑے بیٹے کی عمر 10 سال تھی اور میں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ کل کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر جنگل میں جاؤ، صبح کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ، جب لکڑیاں نہیں ہوں گی تو ہمارے چولہے میں آگ کیسے جلے گی، جب آگ نہیں جلے گی تو کھانا کیسے پکے گا، تو جب کھانا نہیں پکے گا تو میرے بیٹوں کی بھوک کیسے مٹے گی۔ بیٹا اپنی اور اپنے بھائیوں کی اور اپنی ماں کی بھوک مٹانے کے لیے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں چن کر آؤ۔ میرا 10 سال کا بیٹا جنگل گیا لکڑیاں چننے کے لیے، لکڑیاں چن ہی رہا تھا، ادھر سے میں گھر میں بیٹھی تندور میں روٹیاں لگا رہی۔ میرے باقی والے 3 بیٹے جن کی عمر 10 سال سے کم تھی وہ صحن میں کھیل رہے تھے۔ میرے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، صحن میں کھیل رہے تھے اور میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نے آ کر مجھے بری خبر سنائی۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی میرے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے ایک ایسی بری خبر سنائی کہ اس خبر نے میرے اندر کو کھوکھلا کر دیا، میرا جگرا پھاڑ دیا،
میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، وہ خبر کون سی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ تیرا 10 سال کا بیٹا جو جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ ڈالا، اسے مار دیا۔ یہ خبر سنتے ہی بے اختیار میں وہاں سے اٹھی، چیخو پکار کرتے ہوئی میں وہاں سے اٹھی، گوندے ہوئے آٹے کو، جلتے ہوئے تنور کو اور صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر میں جنگل کی طرف بھاگی۔ اپنے تینوں معصوم بچوں کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کے میں جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی ہوں۔ جنگل کا کونا کونا چھان مارا ہے کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے، مرا ہوا ہی صحیح مل تو جائے، لیکن بھیڑیوں نے میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالا۔ میں بدقسمت ماں کا 10 سالہ یتیم بیٹا بھیڑیوں کی غذا بن گیا۔ بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا ہے۔ جنگل کے اندر مجھے خون کے سوا کچھ نہیں نظر آیا۔ پورا دن ایسے ہی کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر پورا دن میں خاک چھانتی رہی، اپنے مرے ہوئے بیٹے کی لاش تلاش کرتی رہی کہ چلو مرا ہوا ہی صحیح، بیٹے کی لاش تو مل جائے، ایک بار اپنی انہی پیاسی آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ تو دیکھ لوں، بیٹے کے ہاتھ تو دیکھ لوں، بیٹے کے پیر تو دیکھ لوں۔ لیکن میں بدقسمت ماں کو نہ بیٹے کے ہاتھ دیکھنے نصیب ہوئے، نہ بیٹے کے پیر دیکھنے نصیب ہوئے، نہ مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ پورا دن ایسے ہی بیٹے کی تلاش میں بھاگتی رہی، دوڑتی رہی۔ اب مجھے پیاس ستانے لگی۔ پیاس نے میرا اس طرح کا برا حال کر دیا کہ مجھے موت نظر آنے لگی کہ اب اگر مجھے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، موت کی دبوچ میں آ جاؤں گی۔ جب میں نے موت کو قریب پایا، اب مجھے بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی پیاس کی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں سے مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اگر میں مر گئی، اگر مجھے پینے کے لیے پانی نہ ملا، پیاس نہ بجھی، اگر مجھے میری پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملا، میں مر گئی تو میرے باقی والے 3 بچوں کا کیا بنے گا؟ مجھے پانی نہیں مل رہا تھا۔ بھاگتے دوڑتے پانی کی تلاشی میں میں ایک شخص کے پاس پہنچی، اس کے پاس پانی تھا۔ میں نے کہا خدا کے لیے، اللہ کے لیے پینے کے لیے 1-2 گھونٹ پانی کے دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اگر میں مر گئی تو میرے 3 بیٹوں کو کیا بنے گا؟ اے اللہ کے بندے، میں مظلومہ عورت ہوں، دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری، دردوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگرہ پھٹ گیا۔ اب اگر مجھے پانی بھی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، خدا را مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ ادھر سے میں درد بھری آواز میں پانی مانگ رہی تھی، ادھر سے اس ظالم شخص نے جب میرا چہرہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، تو اس ظالم شخص نے کہا میرے پاس پانی تو ہے اور ہے بھی ٹھنڈا، میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے جو تیری خوب پیاس بجھائے گا اگر تو میری ایک بات مان لے تو۔ میں نے کہا کون سی بات ہے، جلدی بتاؤ، مجھے 1-2 گھونٹ پانی کے چاہیے۔ اس نے کہا کہ میری نفس کی خواہش پوری کر دو، اچانک میرے دل میں تجھ سے لذت اٹھانے کا شوق پیدا ہوا ہے، میرا یہ شوق پیدا کر دو، میں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں مرتی کیا نہ کرتی، میں نے اس کی شرط کو پورا کیا، میری عزت لوٹ لو، میری عزت لے لو، خدا را مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ میں نے 2 گھونٹ پانی کے پیچھے گناہ کر ڈالا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی، ایک غم ختم نہیں ہوا تھا، دوسرا غم آن پڑا کہ میری عزت بھی لوٹ لی گئی۔ اب اس بہت بڑے گناہ کے بوجھ کو اپنے سر پر لادا، گھر کی طرف رخ کیا کہ پورا دن ہو گیا ہے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، گھر کو جاؤں دیکھوں کہ میرے 3 بیٹے کس حال میں۔ اے اللہ کے نبی، بھاگتی دوڑتی گرتی سنبھلتی جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے داخل ہونے سے پہلے پہلے قیامت میرے گھر کے اندر داخل ہوئی پڑی تھی۔ یہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تنور کی طرف دوڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا 2 سال کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ کھیلتا کودتا تنور کے قریب گیا نا، روٹیاں اٹھانے لگا تو تنور کے اندر ہی جا پڑا۔ تنور کی بھڑکتی آگ نے میرے بیٹے کو کباب بنا دیا۔ تیسری مصیبت یہ آن پڑی کہ میرا ننھا منھا معصوم سا بیٹا تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تنور کے اندر سے میں جلی ہوئی کٹی ہوئی ہڈیاں چن چن کر باہر نکال رہی ہوں۔
جب ساری ہڈیاں باہر نکال لی تو دیکھا کہ باقی والے 2 بیٹے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان 2 بیٹوں کی تلاش میں ادھر بھاگتی ہوں، لیکن کمرے کے اندر جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرا جو 8 سال کا بیٹا تھا وہ سویا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹے تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ تیرا سب سے معصوم بھائی تو آگ کے اندر جل کے مر گیا، وہ تو کباب بن گیا، وہ تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا، اس سے بڑا والا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اماں کل ہمسایوں نے جس طرح بکرا ذبح نہیں کیا تھا، آج ہم کھیل رہے تھے، ہم نے چھرا اٹھایا تو میں نے اپنے بھائی کو زمین پر لٹایا، میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل ہمسایوں نے بکرا کیسے ذبح کیا تھا۔ تو جس طرح انہوں نے بکرے کے اوپر چھرا پھیرا تھا تو میں نے اپنے ننھے منھے بھائی کو لٹا کر اس کی گردن پر چھرا پھیر دیا۔ میرا بھائی تو مر گیا ہے، میں نے تو بھائی کو ذبح کر دیا ہے، ہائے اللہ مرتے کیا نہ کرتی۔ اب میں دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت نہیں دیتا، میرا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، میرا اندر ختم ہو چکا ہے، میں اللہ سے موت مانگتی ہوں، اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ مجھ سے بڑی دکھیاری عورت کوئی ہوگی، مجھ سے بڑا دکھوں کا مارا انسان بھی کوئی دنیا میں ہوگا، مجھ سے بڑا پریشان حال انسان بھی کوئی دنیا میں ہوگا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا کہ آپ سے بڑا دکھی انسان بھی دنیا میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا صحابہ تمہیں پتہ ہے وہ عورت کتنی پریشان ہوگی، اس سے بڑا پریشان حال انسان کوئی دنیا میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب میرے کریم نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بڑا پریشان حال انسان کون ہوگا، اس سے بڑا دکھوں کا مارا دردوں کا مارا کون ہوگا؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت سے بڑا دکھی انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا دردوں کا مارا، اس سے بڑا پریشان حال انسان تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، جس کے 3 بیٹے ایک ہی دن کے اندر اس طرح بھیانک موت میں مرے کہ سننے والے کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگے، اس طرح بھیانک موت میں مرے کہ زمین بھی رو پڑی، آسمان بھی رو پڑا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو رو رہے ہوں گے، اس سے بڑا پریشان حال انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا نا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بڑا پریشان حال انسان کون ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی کی پکار رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر، سبحان اللہ، احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں اترے گا، لوگ دیکھیں گے اتنی بڑی نیکیاں، لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں اترے گا کہ فرشتے دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں۔ مگر سنو اتنی بڑی نیکیاں، صحابہ بتاؤ تو صحیح، جس کے پاس احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، وہ کتنا بڑا نیکوکار ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑا عبادت گزار، اور اس دن کا خوش قسمت انسان ہوگا، اس دن کا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس دن کا وہ خوش قسمت انسان نہیں ہوگا، وہی تو پریشان ہوگا، وہی تو غم زدہ ہوگا، وہی تو افسردہ ہوگا۔ قیامت کے میدان میں داخل ہوگا تو اس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار ہوگے کہ مجھ سے بڑا خوش قسمت انسان قیامت کے دن میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن سنو اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کی چغلی کی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی ہوگی، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہوں گی، کسی کی عزت کی چادر کو گندگی کے ڈھیر میں ڈالا ہوگا، کسی کی بیٹی کی عزت پامال کی ہوگی، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہاتھوں سے کسی کو ایذا دی ہوگی، کانوں سے کسی کی چغلی سنی ہوگی، زبان سے کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر تو آئے گا، مگر سنو جس جس کی اس نے چغلی کی، جس جس کا اس نے دل دکھایا، جس جس کی اس نے جگرے پھاڑے، کلیجے پھاڑے، وہ لوگ حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے حضور عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس نے ہمیں دکھ دیا تھا،
یا باری تعالیٰ اس نے ہمارا قرض دینا ہے، اس نے ہماری غیبت کی تھی، اللہ فرمائے گا اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ اب چغلی کی سزا یہ ہے، نیکیاں لیتے جاؤ۔ جھوٹ کی سزا یہ ہے، نیکیاں لیتے جاؤ۔ تمہارے دل توڑنے کی سزا یہ ہے، اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کی اس کی سزا یہ ہے، تم اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ اس نے تمہارا حق مارا، تم نیکیاں لیتے جاؤ۔ نیکیاں لیتے جائیں گے، قرض دار آئیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی نیکیوں کو جاتے ہوئے دیکھے گا، نیکیوں کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ جب اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اب وہ رونا شروع کر دے گا۔ اب اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار ہونے لگیں گے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر میدان میں اترا تھا کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا، میرے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں۔ اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، عبادات ختم ہو جائے گی، مگر سنو قرض داروں کا ابھی قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں مگر قرض داروں کا ابھی قرضہ پورا نہیں ہوا۔ اب اللہ فرمائے گا اس طرح کرو، تمہارے پاس جو گناہ ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں نا، اسی کے خاتے میں ڈالتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا، سب کی سب ضائع کر دی گئی، سب کی سب تقسیم ہو گئی۔ اب اسی کے خاتے میں لوگوں کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں، اسی کے خاتے میں لوگوں کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ بڑھتے 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 احد پہاڑ کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ وہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا، وہ پہاڑ گناہوں میں تبدیل ہو گیا، وہ پہاڑ بدیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ، اس کے چہرے پر اس قدر پریشانیوں کے آثار ہوں گے، اس قدر پریشانیوں کے آثار ہوں گے کہ قیامت کے دن جو بھی شخص اس کے چہرے پر دیکھے گا تو وہ بھی غمزدہ ہو جائے گا۔ اس کی حالت زار پر اسے رحم آئے گا۔ ہر دیکھنے والا انسان اس کی حالت زار پر افسوس کرے گا۔ افسوس تو نے دنیا میں یہ کیا، وہ گناہ کیا، فلاں کا حق مارا، فلاں کی غیبت کی، فلاں کی چغلی کی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ، وہ ہوگا انسان جو دنیا و آخرت کا سب سے بڑا پریشان حال انسان ہوگا، دنیا و آخرت کا سب سے بڑا غم زدہ انسان ہوگا۔ اس وقت اسے جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف تو جہنم میں بھی نہیں ہوگی۔ جب وہ اپنی نیکیوں کو جاتے ہوئے دیکھے گا، گناہوں کو آتے ہوئے دیکھے گا، وہ بہت پریشان ہوگا۔ فرمایا صحابہ، اس دن کی پریشانی سے بچنا، اس دن کی تکلیف سے بچنا، اس دن کی پریشانی ناقابل برداشت پریشانی ہوگی، اس دن کی تکلیف ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا اور میں نے اللہ کی حضور توبہ کی ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ ہی لیا، اے عورت بتا تو صحیح، تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گناہ یہ تھا کہ میری گلی سے ایک خوبصورت نوجوان کا گزر ہوا، جب میں نے اس خوبصورت نوجوان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو میرا دل بے قرار ہو گیا، میرا دل آپے سے باہر ہو گیا، میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں بلایا، اس سے گناہ کر بیٹھی۔ اللہ اکبر، گناہ ہو گیا۔ اسی کے گناہ سے ایک بچہ پیدا ہوا، زنا سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو، معصوم سے بچے کو بے دردی سے مارا، بے رحمی سے مارا، اس کا قتل کر کے، اسے مار کے اسے مٹی کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تو میری توبہ قبول فرمانا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں، او بدبخت عورت، او بدقسمت عورت، او جہنمی عورت، یہاں سے دفع ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ برسے اور ہم بھی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تیرے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسے اور ہم بھی پتھروں کی زد میں نہ آ جائیں، یہاں سے دفع ہو جا۔ اب وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل سے روتی ہوئی وہاں سے بھاگی، کہتی جا رہی، ہائے میں کیا کر بیٹھی، ہائے میں کیا کر بیٹھی، اللہ اب تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی نا، اللہ اب تو میں قیامت کے دن جہنم میں جاؤں گی نا۔ یہ عورت روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی۔ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے تو نے ایک توبہ کرنے والی میری بندی کا دل توڑ دیا۔ ہائے اللہ،
تو نے مجھ سے صلح کرنے والی بندی کا دل توڑ دیا۔ موسیٰ ایک توبہ کرنے والی کو تو نے خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ موسیٰ ہم نے تجھے دل جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، توڑنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا نا۔ اے موسیٰ کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کیا اس سے بھی بڑھ کر گناہ کرنے والا کوئی ہوگا؟ یا اللہ اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد اپنے بچے کو بھی قتل کر دے؟ ایک تو اس نے زنا کیا، دوسرا بچے کو بھی قتل کر ڈالا، اس سے بڑا بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس عورت سے بھی بدتر انسان وہ ہے، بدترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو میری چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹ پر جا کر خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جو جب بھی مانگتا ہے غیر سے مانگتا ہے، تو شرک کرتا ہے، جو مجھ سے نہیں مانگتا، جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے نا، مجھ سے نہ مانگنے والا جو گناہ ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، مجھ سے نہ مانگنے والا جو گناہ ہے نا یہ قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو۔ جب تم مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو گے تو پھر مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔